السلام علیکم پاک بھائی اسٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں قسط نمبر 52 کی طرف۔ میں تو ناک دیکھ رہی تھی، بابی بیگم نے اسے تسلی دی تھی اور پھر اسی پل سوئی مطلوبہ نشان سے ایک جھٹکے میں اندر چلی گئی تھی۔ اشفاق کو ہلکی سی چبھن کے علاوہ قطعاً درد نہیں ہوا تھا۔ وہ حیران تھی کہ اس کی ناک میں بغیر تکلیف کے سوراخ ہو گیا ہے اور اس بات پر بہت خوش تھی کہ اب وہ چھوٹی سی نت پہن سکتی ہے جو مخملی ڈبیا میں بند پڑی تھی۔ محمد بوٹا دادی کے بانجے ہوا کرتے تھے۔ ان کی بیوی گھر کی پہلی بہو ہی نہیں، اس محلے کی بھی پہلی بہو تھی۔ 4 دیوروں اور 4 نند کی بھابھی کے علاوہ اہل محلہ کی بھی بھابھی بن گئی۔ یہ لقب اتنا مشہور ہوا کہ لوگ بابی بیگم کا اصل نام ہی بھول گئے تھے۔ بچے تو بچے بڑے تک بابی بیگم کے نام سے ہی پکارنے لگے۔ اکثر تو شوہر کے منہ سے بھی بابی بیگم ہی پھسل جاتا تھا، جس پر وہ خود کو لعن طعن کرتے۔ بابی بیگم قطرتاً بہت سادہ مزاج، ہر ایک کے دکھ درد کو دل سے محسوس کرنے والی خاتون تھی۔ ساس کے مرنے کے بعد سب دیوروں اور نندوں کو پڑھایا لکھایا تھا، شادیاں بھی کی۔ اس دوران اپنے بچے بھی شادی کی عمر کو پہنچ گئے تھے۔ پچھلے سال دادی بابی بیگم کی دوسرے بیٹے کی شادی میں شریک ہوئی تھی۔ اشوا بخار کی وجہ سے جا نہیں سکی تھی، ویسے بھی وہ کم ہی گھر سے نکلتی تھی۔ اس طرح بابی بیگم سے اشوا کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ اشوا کو یہ معدے سے گندی خاتون بہت پسند آئی۔ دادی نے اس سے بتایا تھا یہ تمہاری پڑوسن ہوگی۔ جی، اشوا کے خاک بھی پلے نہ ہی پڑا تھا۔ ادھر دیکھو۔ رکشے میں بیٹھنے سے پہلے دادی نے بابی بیگم کے برابر بنے 2 منزلہ کوٹھی نما مکان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ عمر کا گھر ہے، یعنی تمہارا گھر دادی اماں۔ اشوا کے دل میں خوب ساری گدگدی ہوئی تھی اور اس کے ہونٹ مسکرانے کے انداز میں پھیلنے لگے، مگر وہ اسی کی آواز کے ساتھ ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی۔ چپ کی رہو، بولے گی تو درد ہوگا، ہنسو گی تو اور بھی درد ہوگا، دادی نے تنبیہ کی تھی۔ گھر آئے تو فائق نے بتایا دادی اماں مہمان آئے ہیں۔ وہ گلی میں کھیل رہا تھا، کپڑے اور ہاتھ مٹی میں لتڑے تھے۔ اشوا ناک میں اٹھنے والی ٹپس بلا کے فائق کو زبردستی گھسیٹ کر گھر لائی تھی۔ دادی تو مہمانوں کا سنتی ہی اندر چلی گئی۔ کون آیا ہے؟ وہ فائق کا منہ اور ہاتھ دھلاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تمہاری ساس ہے اور ان کی گود میں بابا کرتی بچی، فائق نے منہ بنا کر کہا۔ اسے روتے دھوتے بچے پسند نہیں تھے۔ خالہ جی آئی ہے۔ کلثوم عمر کی سگی خالہ اور چچی بھی تھی۔ عروسہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور ان کی شادی کے تقریباً 14 برس بعد ہوئی تھی، مگر بدقسمتی سے باپ کے شفقت سے محروم رہی تھی۔ عمر کے چاچا عروسہ کی پیدائش سے 2 ماہ پہلے وفات پا گئے تھے۔ خود عمر بھی والدین کے معاملے میں بدقسمت رہا تھا۔ اسے کلثوم چچی نے ہی پالا پوسا تھا اور اپنے اولاد سے بھی بڑھ کر شفقت اور محبت دی تھی۔ اس نے جلدی فائق کو کپڑے پہنا کر بال بھی بنا دیے تھے۔ جب وہ چائے بنا رہی تھی تب کلثوم باورچی خانے میں اس سے ملنے چلی آئی۔ ارے ناک چدوائی ہے۔ انہوں نے اس کی سوجی بے حد سرخ ناک کو بغور دیکھا۔ میری بیٹی کو درد تو بہت ہوا ہوگا۔ ان کے لہجے میں واضح تفکر تھا۔ جی خالہ جی، بہت درد ہوا، مگر ناک میں سوراخ بھی تو ضروری تھا نت کے لیے۔ اس کی معصومیت پر کلثوم نہال ہو کر رہ گئی۔ اندر تو آؤ، تو میں شادی کا جوڑا دکھاؤں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر وسطی کمرے میں لے آئے۔ پلنگ پر ڈھیر سارے شاپر اور ڈبے رکھے تھے۔ خالہ جی نے ایک بڑا سا ڈبہ کھول کر اس کے سامنے کیا۔ اشوا کی آنکھیں لمحہ بھر کے لیے خیرہ ہو گئی۔ اتنی خوبصورت کام والا مہنگا، بہت ہی نفیس اور منفرد کپڑا، اتنا ملائم اور ہلکا سا گویا ریشم دوپٹے پر جلملاتا کام۔ اشوا کا دل بری طرح سے دھک دھک کرنے لگا۔ یہ میں پہنوں گی؟ اس کے دل نے گویا سرگوشی کی۔ یہ دیکھو۔ کلثوم ایک ڈبہ اسے کھول کر دکھاتی چلی گئی۔
میں نے سوچا تھا کہ اشوا کو ساتھ لے جاؤں گی، مگر پھر یہ بات کچھ مناسب نہیں لگی۔ وہ دادی کو بتا رہی تھی اور دادی کا اس بات میں ہلتا سر کلثوم کسی سوچ کی تصدیق کر رہا تھا۔ اب چلتی ہوں، عمر گھر آ گیا ہوگا، بھوک بھوک چلانے لگتا ہے، بہت غصہ بھرا ہے اس لڑکے میں۔ کلثوم اب سامان لپیٹ رہی تھی، پھر انہوں نے اشوا سے کہا یہ ڈبے اٹھا کر رکھ لو بیٹی۔ عمر سے کہا تھا حاجی صاحب سے کوارٹرز کا کرایہ پکڑ لائے، نہ جانے گیا بھی ہے یا نہیں۔ وہ گویا خود کلامی کر رہی تھی۔ جوہر کالونی میں 6 کوارٹر پر مشتمل بلڈنگ عمر کے والد نے اچھے وقتوں میں تعمیر کروائی تھی، جس کا ماہانہ کرایہ اتنا زیادہ تھا کہ کلثوم کو اخراجات پورے کرنے میں کبھی وقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ بہت شوق تھا عمر کی شادی کرنے کا مجھے، حالانکہ سب ہی نے عمر کی شادی کا سن کر حتی المقدور مشوروں سے نوازا تھا کہ عمر ابھی ناسمجھ ہے، شادی کی عمر کہاں ہے، ذمہ داریاں کیسے اٹھائے گا، اور بھی نہ جانے کیا کیا، مگر میں نے کسی کی بات پر کان نہیں دھورے۔ وہ دادی کو دھیمی آواز میں بتا رہی تھی۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ اسٹوری کا کیس پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر لینا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہمارا آنے والا کیس آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ اگلے کیس میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔